چوبیس ذی الحجہ عید مباہلہ کا دن ہے۔ مباہلہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت اور امامت کی تصدیق کا نام ہے۔ اس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصارہ نجران سے مباہلہ کیا اور اپنے اہل بیت کے ہمراہ تاریخی فتح حاصل کی۔ مباہلہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا اسلام پر آنے والی ہر آنچ پر قربان ہونے کے لیے الہی منشور کا نام ہے۔ فتح مکہ کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے نصارہ کو خط لکھ کر انہیں اسلام قبول کرنے، جزیہ دینے یا جنگ کے لیے تیار ہونے کا کہا۔ نصارہ نجران نے اس مسئلے پر کافی غور و فکر کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ 60 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو حقیقت کو سمجھنے اور جاننے کے لیے مدینہ روانہ ہو۔ نجران کا یہ قافلہ بڑی شان و شوکت اور فاخرانہ لباس پہنے مدینہ منورہ میں داخل ہوا تو مسجد میں تشریف فرما پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران سے آئے افراد کی نسبت بے رخی ظاہر کی، جو ہر ایک کے لیے سوال برنگ ثابت ہوا۔ اس گتی کو حضرت علی علیہ السلام نے سلجھایا اور رسائیوں سے کہا کہ تجملات اور سونے جواہرات کے بغیر عام لباس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، آپ کا استقبال ہوگا۔ اب کارواں عام لباس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور اپنے پاس بٹھایا۔ گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث و مباحثہ شروع کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محکم دلائل کے باوجود عیسائی اپنے مذہب اور اپنے عقائد کی حقانیت پر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 61 نازل ہوئی۔ اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑے تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلا لیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ اس پر طے یہ ہوا کہ کل سورج کے طلوع ہونے کے بعد شہر سے باہر یعنی مدینہ کے مشرق میں واقع صحرا میں مباہلہ ہوگا۔ یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی، لوگ مباہلہ شروع ہونے سے پہلے ہی اس جگہ پر پہنچ گئے۔ نجران کے نمائندے آپس میں کہتے تھے کہ اگر آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سرداروں اور سپاہیوں کے ساتھ میدان میں حاضر ہوئے تو معلوم ہوگا وہ حق پر نہیں ہیں، اور اگر وہ اپنے عزیزوں کو لے کر آتے ہیں تو وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ سب کی نظریں شہر کے دروازے پر ٹکی ہیں۔ اتنے میں دور سے مبہم سایہ نظر آنے لگا جس سے ناظرین کی حیرت میں اضافہ ہوا۔ جو کچھ دیکھ رہے تھے اس کا تصور بھی نہیں کرتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہاتھ سے حسین علیہ السلام کو آغوش میں لیے ہوئے ہیں اور دوسری جانب سے حسن علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے آپ کی دختر گرامی سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام چل رہی ہیں۔ سب کے پیچھے آپ کے بھائی حسنین کے بابا اور فاطمہ کے شوہر علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ صحرا میں ولولے کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ کوئی کہنے لگا دیکھو پیغمبر اپنے سب عزیزوں کو لے آئے ہیں، دوسرے کہہ رہے ہیں اپنے دعوے پر انہیں اتنا یقین ہے کہ ان کو ساتھ لائے ہیں۔ اس دوران بڑے پادری نے کہا میں تو ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں جو اگر پہاڑ کی طرف اشارہ کریں وہ بھی اپنی جگہ سے کھسکتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ہم اس صحرا میں قہر الہی میں گرفتار ہو جائیں گے اور ہمارا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ ان کے ساتھ صلح کریں گے اور جزیہ دیں گے تاکہ آپ ہم سے راضی رہیں، اور ایسا ہی کیا گیا۔ اس طرح حق کی باطل پر فتح ہوئی۔